ہلو دوستو، آداب عرض ہے۔ آج ایک حسین سنڈے ہے، خوبصورت اتوار کا دن ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میری آج چھٹی بھی ہے۔ عموماً چھٹی نہیں ہوتی، آج چھٹی بھی ہے، اور یہاں میں گارڈن میں بیٹھا کافی پی رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ کچھ لمحے آپ کے ساتھ بھی گزارے جائیں۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ ہماری بڑی اچھی دوست ہیں کومل راجہ، وہ بھی یہاں اس بیٹھک میں آن بیٹھی ہیں، بہت عمدہ شاعرہ ہیں۔ ہمارے دیگر دوست بھی سلمان بلوچ، ذیشان، اقرا، سبھی یہاں موجود ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ اچھا، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے نا کہ آپ شاعروں کے تو عجیب مسائل ہیں۔ دیکھو، شاعروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نثر میں بات کرتے ہوئے ہمیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ شاعر کے جو تھاٹس ہیں یا خیالات ہیں وہ بڑے منتشر ہوتے ہیں۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو نثر میں کہنے کے لیے ہمیں بڑی تگ کرنا پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاعر جب گفتگو کرتے ہیں، عموماً اگر وہ نثر نگار نہیں ہیں، صرف شاعر ہیں، تو ان کے بولتے ہوئے وہ اس طرح کا جو پازز ہیں، جو وقفے ہیں گفتگو میں، وہ کافی زیادہ لیتے ہیں، اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف چھلانگ لگانے کا ایک مسلسل سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور وہ عجیب لگتا ہے عام آدمی کو، لیکن وہ صرف ایک شاعر ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ خیر، یہاں آ جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ کچھ وقت دستیاب تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک تو آپ سے ملاقات ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ پچھلے کچھ دن مجھے امریکہ میں کافی سارے دوستوں سے ملنے کا موقع ملا۔ ان میں کئی ایسے دوست تھے، بلکہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جن سے میں پہلی بار ملا، لیکن حرف و لفظ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو یہ تو ممکن ہے کہ آپ کسی شخص سے بالمشافہ پہلی بار ملیں، لیکن اگر وہ شخص شاعر ہے، لفظ سے اس کا تعلق ہے، تو کسی نہ کسی حوالے سے آپ اسے پہچانتے ہی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کئی لوگوں کو جانتے نہیں ہیں مگر انہیں پہچانتے ہیں، پہلی باری میں ہی انہیں پہچان جاتے ہیں۔ وہاں پر ملاقات ہوئی ہماری پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے شاعر، جنوبی پنجاب کے شاعر قمر رضا شہزاد سے، ان کے ساتھ بڑا عمدہ وقت گزرا۔ پھر ہمارے دوست محبوب بھائی سے، ان کے ساتھ بھی لاجواب وقت گزرا۔ پھر اسلام آباد سے ڈاکٹر انعام الحق جاوید آئے ہوئے تھے، ان کی طنز و مزاح کی شاعری وہ آپ جانتے ہی ہیں، وہ کئی دہائیوں سے شعر کہہ رہے ہیں اور بہت بھرپور شعر کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ پھر افتخار عارف صاحب کے ساتھ خوبصورت گفتگو اور انتہائی معیاری وقت گزارنے کا موقع ملا۔ ہماری دوست سائمہ زیدی یہاں جرمنی سے گئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ میں جس پروگرام کے لیے مجھے ہیوسٹن میں مدعو کیا گیا تھا، وہ تھی عالمی اردو کانفرنس، جو 24ویں جون کو منعقد کی گئی تھی، اور اسے باسط جلیلی اور فیاض مرچنٹ نے منعقد کیا تھا، ان کی ٹیم نے۔ وہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ باسط اور فیاض سے پہلے بھی ملاقات رہی ہے، پچھلے برس جو عالمی مشاعرہ ہوا تھا اکتوبر میں، اس میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا، اور وہیں پر ان سے پہلی بار ملاقات تھی، لیکن ابھی دوبارہ سے ملاقات ہوئی۔ پھر عدیل زیدی سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر پہ، ان کے خانوادے کے ساتھ بہت ہی بھرپور نشست ان کے گھر بھی ہوئی۔ اسی طرح ہمارے پاکستان سے تعلق رکھنے والے، کراچی سے تعلق رکھنے والے ہیوسٹن کے ایک پولیس آفیسر، ان سے گفتگو ہوئی، مظفر بھائی سے، اور مظفر صدیقی سے طویل گفتگو اس لحاظ سے ہوئی کہ انہوں نے کافی نصف شب کے بعد کچھ چیزوں کی خریداری میں مدد کی۔ اللہ نے شاد و آباد رکھے، پولیس والے کام آ جاتے ہیں
کہیں بھی ہوں. تو بہرحال تمام دوستوں سے اچھی ملاقات ہوئی. میں چاہتا تھا کہ ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے. اور سب سے اہم بات, آپ جو سننے والے ہیں, شعر سمجھنے والے ہیں, جن کو میں بیدار سماعتیں کہتا ہوں, ان کا شکریہ کہ وہ موجود تھے. انہوں نے کسی بھی لمحے تنہا نہیں ہونے دیا. مجھے یاد ہے کہ نیو یارک میں ہمارے دوست ہیں راجہ رزاق, انہوں نے ایک خوبصورت تقریب منعقد کی. وہ پاکستانی امریکن تھنک ٹینک چلاتے ہیں, اور وہاں بڑی بھرپور گفتگو ہوئی. وہاں بیک وقت ادب اور سیاست پر بات چیت ہوئی, اور وہاں دیگر افراد موجود تھے, بہت پرومیننٹ لوگ موجود تھے. اور ان کے ساتھ اس گفتگو میں جو پاکستان کے مسائل ہیں اس وقت سیاسی, اور ساتھ ہی ساتھ ادب کس طرح سے, یا شاعری اور شاعر کس طرح سے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, اور کس طرح سے بڑھوتی کی راہ نکل سکتی ہے, تو یہ گفتگو بھی اس بیٹھک میں شامل رہی. پھر مجھے کینیڈا میں ٹورنٹو اور پیٹربرا جانے کا اتفاق ہوا. کینیڈا میں پہلی بیٹھک ہمارے طاہر اسلم گورا نے 28ویں جون کو رکھی تھی. میں 27ویں کو پہنچا تھا, اور وہاں ایک گھرانہ ہے ہما دلاور اور ان کے میاں زبیر کا, انہوں نے اپنے گھر ٹھہرایا. انہوں نے منع کیا کہ کسی ہوٹل میں رکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مزے کی بات یہ کہ میں جب ہوائی اڈے سے پہنچا ان کے گھر پہ, وہ مجھے لینے آئے, ان کے گھر گیا, تو کھانا کھانے کے بعد میں سونے کی بجائے ہمیں ساتھ لے گئے, اور نیاگرا آبشار کی جانب ہماری وہ رات گزری. یعنی صبح صادق کے وقت ہم وہیں تھے, اور ہم نے طلوع آفتاب, سورج نکلنے کا منظر وہ اسی جگہ پر دیکھا. پھر 28ویں کو طاہر اسلم گورا کے ہاں ایک بڑی بھرپور بیٹھک ہوئی. اس کے بعد 29ویں جون کو انیس فاروقی, ہمارے بڑے اچھے دوست اور عمدہ شاعر ہیں, انہوں نے ایک بیٹھک رکھی تھی. وہاں پر خوبصورت معاملہ رہا. اور پھر 30ویں جون کو ورلڈ سندھی کانگریس نے پیٹربرا میں ایک زبردست بیٹھک رکھی تھی سندھ ہاؤس کی جانب سے. ہمارے حاجن بھائی اور بھابھی, انہوں نے کمال کی. روحی بھابھی نے بہت عمدہ ضیافت بھی کی, مہمان نوازی بھی کی, اچھے کھانے بھی کھلائے, اور ایک بھرپور بیٹھک ہوئی. اس کے بعد مجھے نیو یارک جانا ہوا. وہاں پر بھی دیگر دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں رہیں, عمدہ مشاعرے بھی ہوئے. وہیں بڑا مشاعرہ بھی تھا ایک ہمارا. اس کے بعد پھر ڈیلس میں اپنا ایک ڈاکٹروں کی تنظیم ہے, پاکستانی ڈاکٹروں کی, پاکستانی فزیشنز کی, ان کی تقریب میں جانے کا اتفاق ہوا. اور وہ ایک بہت ہی جاندار مشاعرہ تھا جو 6 جولائی کو ہوا. اور پھر 7ویں جولائی کو میں مقصود وفا بھائی کے ساتھ ڈیلس سے بس کے ذریعے ہیوسٹن پہنچا. اچھا, مقصود وفا بھائی سے میری ملاقات نیو یارک میں ہوئی پہلی بار, اور وہیں ڈاکٹر انعام سے بھی ملاقات ہوئی. لیکن کیا حسین ملاقات تھی. ایک تو وہ شاعر بہت خوبصورت ہیں, لیکن وہ انسان بھی بہت خوبصورت ہیں. مجھے اس پورے بیٹھک میں, اس پورے دورے میں جو 4 نئے انتہائی خوبصورت شاعر, ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. ظاہر افتخار عارف کو اس میں شامل نہیں کروں گا, کیونکہ وہ ان سے پہلے بھی تعلق ہے, اور پہلے بھی ان سے رابطہ ہے اور ملاقاتیں ہیں. لیکن جو 4 افراد جن سے میں پہلی بار ملا اور ان سے ایک غیر معمولی تعلق بن گیا, وہ ہمارے محبوب بھائی تھے, قمر رضا شہزاد تھے, ڈاکٹر انعام الحق جاوید تھے, اور مقصود وفا بھائی تھے. یہ 4 افراد, ان سے یوں بھی زیادہ خوبصورت ملاقات رہی کیونکہ ہمیں ہوٹل شیئر کرنے کا موقع ملا. تو یا تو یہ میرے روم کی طرف آ جایا کرتے تھے, یا میں ان کے روم میں بیٹھا رہتا تھا. تو بہت ہی خوبصورت بیٹھکیں رہیں, شاعری بھی سننے کا موقع ملا, گفتگو بھی رہی, فلسفہ, سیاست, ہر موضوع پہ بات ہوتی رہی, عشق کی باتیں ہوتی رہیں. تو سارا جس کو کہتے ہیں نا وہ جس میں آپ اپنی ذات اور خول سے باہر نکل کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بغیر سوچے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک عمدہ تعلق رہا. بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ وقت گزر گیا, لیکن نہایت اچھا لگا. تو بات یہ ہے کہ یہاں بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کا تعلق نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے. اور کبھی کبھی آپ کے ساتھ برسوں چلنے والے لوگ وہ اپنے خدشوں, بدگمانیوں, بدشگونیوں, اپنی تخمینوں میں پھنس کر آپ سے اس طرح ملتے ہیں جیسے پرائے ہو. ہم ایک عجیب دائرہ وار
ज़िंदगी के दायरा वार कायनात के लोग हैं। हम एक दूसरे की जानिब चलें तो लगता है हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और एक दूसरे से दूर होने को निकलें तो धीरे धीरे करीब होते चले जाते हैं। कई लोग जो बरसों करीब हों, बरसों साथ हों, उनके बीच बदएतिमादी, शक और बदशुकूनी के ऐसे फासले पैदा हो जाते हैं कि वो लोग बरसों साथ रहने के बावजूद यूं मिलते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हों। और कभी कभी आप कुछ अफराद से मिलते हैं, उनसे आपकी गो मुलाकात पहली बार होती है, लेकिन आप उनके साथ एक अजीबो गरीब रिश्ता महसूस करते हैं। यहां दिल तय करता है कि आपका किसी के साथ रिश्ता क्या है, ताल्लुक क्या है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमें सिखाया जाता है कि आप अपने जहन को ताकतवर कर लें। दुनिया बड़ी शातिर है, शतरंज की चालों की तरह आपको रोज बसर करना पड़ता है, अपना वजूद गुजारना पड़ता है। आपको हर लम्हे ये सोचकर चलना पड़ता है कि मैं कहीं कमजोर पड़ूंगा तो शायद मुझे कोई रौंद कर आगे गुजर जाएगा। हम बहुत चालाक हो जाते हैं इस बीच में, लेकिन इस चालाकी में एक नुकसान कर बैठते हैं, और वो ये है कि जिस खमीर के साथ हमें भेजा जाता है, जिस खूह के साथ हम दुनिया में वारिद होते हैं, वो खूह, वो नफ्स, वो आलूदा हो जाता है। हम अपने जज्बों को आलूदा कर बैठते हैं और सोचें मुकद्दस समझने लगते हैं, हालांकि सोचें हैं ही आलूदा, और जज्बे जब तक पाक रहें, मुकद्दस रहें, तब तक खूबसूरत रहते हैं। हमें इब्तिदा से बताया जाता है कि नफ्स को मार दो। हमने कभी सोचा नहीं कि अगर ये नफ्स को इतनी बुरी शय होता तो फितरत हमें दे के भेजती क्यों। हमें कहा जाता है कि जज्बाती ना हो। हमें यह नहीं कहा जाता कि जज्बात को इतने बुरे होते तो फितरत हमें सौंपती ही क्यों। हमें कहा जाता है कि सोच समझ के जिंदगी गुजारो। अगर सोच समझ कर जिंदगी गुजारने से हमारी जात की तकमील होती तो आज दुनिया ऐसी ना होती जैसी है। ये ज्यादा सोचने से ऐसे हुई है। ज्यादा सोचने वाले लोग अपने जज्बों को मैला कर बैठते हैं। ज्यादा सोचने से शक, बदएतिमादी, बेएतबारी और बदशुगुनी के कई मरहले हमारे सामने आन बैठते हैं। हम उनमें उलझ जाते हैं और फिर कई रिश्ते, कई नाते वो हमारे हाथों से गिरकर बिखर जाते हैं। आज इस गुफ्तगू की वजह यह थी कि कोई भी रिश्ता आपको मिले, कोई अजनबी ही क्यों ना हो, उससे जज्बों के ताल्लुक से उसकी जांच करें। उससे मिलते हुए ये जरूर सोचें कि उसकी छुअन से या उससे गुफ्तगू से या उससे मुलाकात से आपके जज्बे कितने सरशार हुए हैं। सोचों की जेबें नहीं भर सकती। सोचों की जेबें भरने और ख्यालात के संदूक भरने से बेहतर है जज्बों को सरशार कर लिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पैगाम के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। गुजारिश है कि साथ रहिए इसी तरह से, जहाँ जहाँ मुझे वक्त मिलता रहेगा मैं आप लोगों को इसी तरह मुलाकात आप लोगों से करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए। मैं ज़रा अपने गार्डन में बैठा हूँ इस वक्त और मैंने सोचा था कि आप लोगों से गुफ्तगू के दौरान यहाँ छोटी सी एक बैठक भी हो जाए और आप लोगों से गुफ्तगू भी हो जाए, और साथ ही साथ यहाँ जो पौधे हैं उनको भी अपनी आवाज़ सुना दी जाए, क्योंकि वो बहुत दिन तक मेरे बगैर, यकीनन मैं जब वापस आया तो मुझे लगा कि हर किसी पौधे के पास कई दिनों की एक कहानी है। बहुत सी बातें हैं जो ये पौधे भी करते हैं आपसे। इनसे भी आपका सोचों का नहीं, जज्बों का रिश्ता होता है। जज्बों के रिश्तों को मुकद्दस समझिए।
اپنا خیال رکھیے. آداب.